سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اور آپ ایک اہم غزوہ، ایک اہم جنگ احد، غزوہ احد کا پچھلے کئی ہفتوں سے ذکر سنتے آ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکے کے ختم ہو جانے کے بعد، جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد صحابہ کو تلاشنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور یہ کہ بعض صحابہ جن کی شہادت ہوئی ان کا کچھ پس منظر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جیسے مصعب ابن عمیر، اور اسی طریقے سے غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع اور عبداللہ بن جہش اور دیگر لوگوں کا معاملہ اور ان کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد اور محنتوں کا ذکر پچھلے دنوں میں بھی ہوا ہے، پچھلے ہفتے میں، اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آج آئیے غزوہ احد کے ایک اہم سپاہی، ایک اہم کمانڈر، ایک اہم شہید، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے افضل الشہداء عند اللہ حمزہ بن عبد المطلب کا خطاب ملا ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے افضل ترین شہید حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ یہ امام طبرانی نے الاوسط کے اندر حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے، ابن حبان وغیرہ نے دوسری روایت ذکر کی کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، کی تمام شہداء کے، تمام شہیدوں کے سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ غم جو پہنچا، سب سے زیادہ رنج اور تکلیف جو ہوئی، وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوئی۔ یہ حمزہ ہے کون؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا، آپ کے دودھ شریک بھائی، آپ کے ہم زلف، اور ہر اعتبار سے آپ کا سپورٹ کرنے والے، اور آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان کو نچاور کرنے والے، بہادری کی پہچان، شجاعت جن کی شناخت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر طرح کی قربانی کا جذبہ ہو، اور یہ کہتے ہو کہ انا اسد اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، جو جنگ کے میدان میں اس طریقے سے دہاڑے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، جس کو مقابلہ کرنا ہو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ یہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں قریب ہیں، آپ سے عمر میں قریب ہے۔ مکہ ہی کی زندگی میں ایمان لائے، سن 6 نبوت کے چھٹویں سال ان کے اسلام لانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مضبوطی مل گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سپورٹ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ڈیفنس کرتے تھے۔ تو غزوہ احد کے اہم شہداء میں، بلکہ سب سے اہم شہید حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، امام طبرانی نے اور امام حاکم وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل حمزہ بکا، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ حمزہ شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، تو پیارے رسول رونے لگے۔ فلما نظر الیہ شاقا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب کے جسد اطہر کو دیکھا، ان کے جسم کو دیکھا جو شہادت کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، تو آپ کی سسکیاں بن گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تکلیف کے ساتھ کیا ہے، آپ
رونے لگ گئے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بنساء عبد الاشہد یبکینا ہلکاہن یوم احد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان عورتوں کے پاس سے گزرے جو عبد الاشہل قبیلہ ہے، اس قبیلے کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان پر وہ عورتیں رو رہی تھیں، ان پر وہ عورتیں رو رہی تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیکن حمزہ لا بواقی لہو، لیکن حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے، ان پر رونے والا کوئی نہیں. کیونکہ ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی، یہ مکہ ہی کے اندر اس وقت تھے، عین و عیان ان کے وہی تھے. تو کہنے لگے کہ عبد الاشہل کی عورتیں اپنے وفات شدہ شہید ہونے والوں پر رو رہی ہیں، لیکن یہاں حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور مسلح کر دیا گیا ہے، ٹکڑے کیے گئے ہیں، لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. جب عورتوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آ کر رونا شروع کر دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ آ کر رونا شروع کر دیتی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ، تم لوگ کیوں رو رہی ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ عورتیں آئیں اور اس طریقے سے چیخو پکار کر کے روئیں، بلکہ آپ تکلیف کا ایک اظہار کر رہے تھے، غم کی ایک تصویر بیان کر رہے تھے کہ آج ان کے اپنے لوگ ہیں تو رو رہے ہیں، لیکن حمزہ کا اپنا کوئی نہیں ہے اور ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. وگرنہ یہ مقصد نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے عورتوں کو دعوت دی ہے تاکہ وہ بھی آ کر کے حمزہ بن عبد المطلب پر روئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے چیخو پکار کے ساتھ رونے سے منع بھی کیا. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح کی ایک روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر، اور ملتی جلتی روایت سنن ابو داؤد میں، الترمذی میں، مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے لما کان یوم احد، جب احد کا دن تھا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمزہ بن عبد المطلب، احد کے دن اللہ کے پیغمبر حمزہ بن عبد المطلب کے پاس سے گزرے. وقد جدع ومثل به، اس حال میں کہ ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ناک کاٹ دیا گیا تھا، اس طرح کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اس حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہاں سے گزرے. ہم جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں بعض صحابہ کے ساتھ مسئلہ بھی کافروں نے کیا تھا. مسئلہ کرنے کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کان کاٹ دینا، آنکھ کاٹ دینا، اور اس طریقے سے. تو حمزہ بن عبد المطلب کے جسم اطہر کے ساتھ بھی کافروں نے ایسا ہی کچھ کر رکھا تھا. اور ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم نے ایسا حکم تو نہیں دیا ہے مسئلہ کرنے کا، جو کافروں کے کمانڈر تھے اس زمانے میں، اس وقت اس جنگ میں، لیکن ہم اس سے ناخوش بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے لوگوں نے جو مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ کیا ہے، ہم نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن ہم اس سے ناخوش بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ اس طرح کا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان تجد صفیۃ فی نفسها ترکت حتی تاکلہ العافیہ، اگر مجھے صفیہ اپنی پھوپھی اور حمزہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن ان کا خیال نہ ہوتا، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال نہ ہوتا، اگر ان کی دل آزاری نہ ہوتی، ان کو تکلیف نہ پہنچتی، ان کو غم لاحق نہ ہوتا کیونکہ ان کے حقیقی بھائی، تو میں اپنے چچا کی لاش کو ایسے ہی زمین پہ چھوڑ دیتا، ان کی تدفین نہیں کرتا، ان کو دفن نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا. حتی تاکلہ العافیہ، یہاں تک کہ چوپائے اور جانور اور یہ مویشی یہ سب آ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کو کھا لیتے. اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو ان کے جسموں کے ساتھ ان کے پیٹ سے نکالتا، اکٹھا اور جمع کرتا، کچھ حصہ یہاں سے، کچھ حصہ یہاں سے، کچھ حصہ وہاں سے، کچھ حصہ وہاں سے. اور یہ ایک فضیلت کی بات ہوتی، یہ کیا ہے کہ یہ سارے جسم کے ٹکڑے
اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے. یہ جسم کی چھلنیاں یہ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لولا ان تجد صفیہ فی نفسها، اگر صفیہ کے لیے یہ بات ناگوار نہ ہوتی، وہ برداشت کر لے جاتی، تو میں اپنے چچا اور ان کی بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا. لیکن معاملہ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خاطر کیا ہے ایسا نہیں کیا اور ان کی تدفین فرمائی. الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب احد کا دن تھا. الزبیر ابن العوام یہ کون ہے؟ الزبیر ابن العوام یہ کون ہے؟ پہاڑ کے جو 50 لوگوں کی وہ عبداللہ بن جبیر ہے. الزبیر ابن العوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا کیا رشتہ ان سے ہے؟ یہی صفیہ کے لڑکے ہیں نا، صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی ہیں، انہی کے لڑکے الزبیر ابن العوام عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہے. تو حمزہ بن عبد المطلب ان کے کیا ہوئے؟ ماموں ہوئے، حقیقی ماموں ہوئے. یہ رشتوں کو جاننا جو اللہ کے نبی سے بالکل جڑے ہوئے وہ انتہائی ضروری. تو الزبیر ابن العوام یہ کن کے بیٹے ہیں؟ صفیہ بنت عبد المطلب کی. اور صفیہ بنت عبد المطلب کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوفی اور یہی اسلام میں داخل ہوئی. تو الزبیر ابن العوام کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ شہداء تک پہنچ جاتی، جہاں شہیدوں کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں تک پہنچ جاتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کوئی عورت شہداء تک پہنچ جائے، کیونکہ مختلف حالت ان کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ المارا المارا، یعنی عورتیں دور رہیں، عورتیں دور رہیں، قریب مت آئیں شہداء کے. الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس خاتون کو جب وہ قریب آ گئی، انہا امی صفیہ، کہ جو عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے شہداء کے پاس، یہ کوئی دوسری خاتون نہیں، میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہے. کہتے ہیں فخرجت اسعی الیہا، میں تیزی کے ساتھ ان کی طرف کیا ہے دوڑا تاکہ وہ آ نہ جائیں. فادرکتها قبل ان تنتهی الی القتلى، اس سے پہلے کہ وہ شہداء کی لاش تک پہنچتی میں ان تک پہنچ گیا اور میں نے ان کو روک دیا. لیکن اب چونکہ ماں تھی الزبیر بن العوام کی، ماں تو ماں ہوتی، اور اس زمانے کی ماں آج کی مائیں نہیں ہے کہ ڈر کر رہیں گی. کہتے ہیں فلدمت فی صدری، ایک مکہ مارا میرے سینے میں، ہٹ پیچھے. دوڑتے ہوئی آ رہی تھی، الزبیر بن العوام نے اب روکنا چاہا تو مارا اور سینے پہ اور کہا ہٹ پیچھے ہٹ. وکانت امرأۃ جلدہ، کہتے ہیں کہ بڑی جو ہے بھاری بھرکم اور بہادر خاتون تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کہنے لگی کا لا ارضى لك، ہٹ دور ہٹ، میں تجھ سے راضی نہیں، اگر تو مجھے روک رہا ہے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. اب آپ دیکھیے بچے کو ڈھکیلتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں، نہیں رک رہی، بیٹا روکنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی الزبیر بن العوام نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم علیہ، اللہ کے رسول نے روک رکھا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو میں یہاں تک نہ آنے دوں. فوقفت، فوراً قدم رک گئے. تو جو دوڑتے ہوئی آئی اور بیٹوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، جب بیٹے نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا وہاں تک پہنچنے سے، فوقفت، فوراً وہ اب اس سے آگے کہاں بڑھ سکتے ہیں. جب آت انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، خلاص جب اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو چوٹ چرا کی گنجائش ہی نہیں. پھر ایک ہی چیز ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی. پھر یہ کیسے، پھر وہ کیسے، پھر امام صاحب سے کیسے غلطی ہو سکتی، ان سے غلطی کیسے، اتنے بڑے امام نہیں، خلاص
جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، پھر یہ کہنا بھی کیا ہے اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے. فوراً آدمی یقول سمعنا واطعنا، فوقفت، ٹھہر گئی. وَأَخْرَجَ الثَّوْبَيْنِ مَعَهَا، اور دو کپڑے ان کے ساتھ تھے جس کو لے کر بھاگی بھاگی آ رہی تھی، نکال لی. اب تو جانے نہیں دیا جائے گا، وہاں تک جانے نہیں دیا جائے گا، شہداء سے ملنے نہیں دیا جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ دو کپڑے نکالے اور کہا ہادانی ثوبان جیت بہما لاخی حمزہ، یہ دو کپڑے ہیں، مجھے اطلاع مل گئی کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے. اس کے جسم میں کپڑے نہیں ہیں، یہ میں دو کپڑے اپنے بھائی کو کفن کے لیے لے کے آ رہی ہوں. اگر مجھے وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تو یہ کپڑے لے اور یہ کپڑے میرے بھائی تک پہنچا دے. فقط بلغنی مقتلہ فکفنوہ فیہما، جاؤ اور اسی کپڑے کے ساتھ کیا ہے ان کو کفن دے دو. قال فجینا بالثوبین لنکفن فیہا حمزہ، کہنے لگا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دونوں کفن کا کپڑا لے کر کے آئے. فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ قَتِيلٌ، جب وہ میں اپنی ماں کا دیا ہوا کپڑا لے کر آیا، کفن لے کر کے آیا اپنے ماموں کو پہنانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ماموں کے ساتھ ایک اور صحابی رسول ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے پاس بھی جسم میں کپڑے نہیں، کفن نہیں ان کے پاس. قد فعل به كما فعل بحمزہ، ان کے ساتھ بھی وہی حشر کیا گیا جو چچا جو ماموں کے ساتھ کیا، حمزہ کے ساتھ کیا، یعنی ان کے بھی ہاتھ پیر ناک وغیرہ کاٹے گئے ہیں، ان کا بھی مسئلہ کیا گیا ہے. فوجدنا غضاضة وحیاء ان نکفن حمزہ فی ثوبین، پھر ہمیں حیا آئی، شرم آئی کہ ہم حمزہ کو دو کفن میں کفنا دیں. والانصاری لا کفن له، اور انصاری صحابی کے پاس کوئی کفن نہ ہو. فقلنا لحمزہ ثوب وللانصاری ثوب، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایک دو کفن میں سے ایک کفن انصاری کا اور دوسرا حمزہ بن عبد المطلب کا. لیکن کفن چھوٹے اور بڑے تھے، کفن چھوٹے اور بڑے تھے، اب کس کو کون سا دیا جائے؟ فَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کفن کو میں ہم نے قرآن دادی کی طرح کیا. فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ، تو جس کے نصیب میں، جس کے لیے جو ڈرا اور قرآن نکلا، جو کپڑا، ہم نے اس میں اس کو کفنا دیا، ہم نے اس کو اس میں کفنا دیا. اب آگے روایت موجود ہے کہ جب جو کپڑا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکلا، جب اس کپڑے کے ساتھ حمزہ بن عبد المطلب کی تکفین کی جا رہی ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، تو وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جب چہرہ ڈھانپ دیا جاتا تو قدم دونوں کھل جاتے تھے. جب حمزہ بن عبد المطلب کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا تو قدم کھل جاتے تھے، اور اگر قدم ڈھانپ دیا جاتا تو چہرہ کھل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات جو مصعب بن عمیر کے کفن کے متعلق کہی تھی، وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی بیان فرمائی. اور یہاں کفن دیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو، سید الشہداء کو، افضل الشہداء کو، جس کی وفات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غم اور تکلیف کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کفن پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ فَإِذَا أَصْحَابُهُ يَبْكُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین ہو رہی، کفن پہنایا جا رہا اور صحابہ رو رہے. ظاہر اس طرح کے منظر کو کبھی ریئلائز کر کے دیکھیے تو صحیح کہ دنیا کے بہترین قسم کے لوگ، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے لوگ، اور دنیا ان کے پاس کیا ہے؟ اتنی بھی دنیا نہیں ہے کہ ان کو ان کے مال میں کفن دے دیا جائے. اتنی بھی دنیا کما کر نہیں گئے کہ ان کو ان کے مال میں کفن دے دیا جائے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یا حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر تو مالدار صحابہ میں سے،
اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے شاہانہ زندگی گزارنے والوں میں سے، لیکن جب وفات ہوئی لم یترک الا نمرۃ، صرف ایک دھاری دار چادر تھی. کیونکہ ہمیں مسئلے معلوم نہیں ہے نا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب کسی شخص کی وفات ہو تو اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جانی چاہیے. یہ ہمارے پاس یہ سنتیں لوگوں کو معلوم نہیں، طریقے معلوم نہیں ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ بیٹا کفن دے دیا، بیٹی کفن دے دی، داماد کفن دے دیے، فلانے کفن دے دیے، دھماکے کفن دے دیے. یہ سب طریقے سنت کے خلاف، یہ سب طریقے کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے. اصل یہ ہے کہ مرنے والے آدمی کے مال میں سے ہی کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے. آپ ایسی وصیت کر کے جائیے. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ مریں گے تو خیرات کا کفن آپ کو دیا جائے گا، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، تو آپ پہلے سے کفن خرید لیجئے، یا کم سے کم کہہ کر جائیے کہ نہیں انہی کپڑوں کے ساتھ مجھے کفن دینا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر چلے گئے، جیسے وہ کہہ کر کے چلے گئے. اور یہی طریقہ، وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ مصعب ابن عمیر کے پاس کفن نہیں ہے، چادر اتنی چھوٹی ہے تو دوسرے صحابہ نہیں دے سکتے تھے، کسی کے پاس نہیں تھا، انصار صحابہ موجود تھے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ مرنے والے کو اسی کے مال میں اللہ کے پاس لوٹایا جاتا ہے، خیرات کے کفن میں نہیں، کسی کے دیے کفن میں نہیں. یہ اصل طریقہ ہے جو اصل میں لوگوں کو معلوم نہیں. یہ الگ بات ہے دوسرا کوئی آدمی کفن دیتا جائز اور درست ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے؟ کیا جانا. جتنے بھی اخراجات، ابھی تو آدمی مر جاتا ہے تو کئی طرح کے اور بھی اخراجات ہیں، قبر کی کھدائی وغیرہ دینا، اور وہ جتنے بھی ہیں سب اس کے مال میں سے ہی ہونا چاہیے. یہ اصل سنت کا طریقہ ہے، یہ اصل سنت کا طریقہ. انسان زندگی بھر اپنی کمائی کھاتا ہے، اپنے پیسے کا کھاتا ہے، اور جب اس کو مرنے کے بعد اس کی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے تو دوسرے خیرات کے مال سے پہنچا دیا جاتا ہے. قبر کی کھدائی کوئی دے دیا، کفن کوئی پہنا دیا، اور راستے کے دوسرے اخراجات کوئی دے دیے، عطر کوئی لے کر آ گیا، لوبان کوئی لے کر آ گیا، وہ کوئی لے کر آ گیا. سب یہ کیا ہے؟ سب یہ میت کے مال میں سے ہونا چاہیے. یہ سنت کا طریقہ ہے. ایک پیسے بھی کسی کے نہیں لگنے چاہیے. آپ جب مال چھوڑیں، آپ کا مال ہے، آپ کے مال میں سے سب سے پہلے آپ کی تجہیز و تکفیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ذمہ اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے وصیت کی ہے تو وصیت کی تنفیذ کی جاتی ہے کہ جیسے میرے مال کا چوتھائی حصہ، پانچواں حصہ، تیسرا حصہ میکسیمم فلاں کو دیا جائے، غریبوں میں، یتیموں میں، جو بھی ہے وہ کیا جاتا. پھر چوتھے نمبر پہ آ کے معاملہ آتا ہے کہ اب جو مال بچ رہا وہ آپ کے ورثہ میں کیا ہے؟ تقسیم کے. یہ طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے. اس کو ذہن و دماغ میں بیٹھائیے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے ہی مال سے، اپنے ہی کفن میں، اپنے ہی پیسوں سے آپ جو ہے اللہ کے پاس حاضر ہوئیے. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. کیوں زندگی بھر آپ جب اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں تو اب یہ معمولی سے خرچ کے لیے آپ دوسرے کے احسان تلے آ جائیں، ایسا مناسب نہیں ہے. کچھ علاقوں میں یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی وفات ہوتی تو سسرال والے کفن دے. ارے زندگی بھر تو مانگتے رہتے ہو، اب مرنے کے بعد کفن بھی کہاں سے آنا؟ سسرال والے سے آنا. وہاں سے کفن آئے گا، وہ لوگ پہنچائیں گے. بیٹی کی وفات ہو گئی تو کفن کہاں سے آنا؟ میں کیسے آنا کفن؟ یہاں تک بھی لوگ گر چکے ہیں کہ یہاں تک بھی لوگوں میں یہی دینے لینے کا یہ مزاج ہے کہ کفن بھی آئے تو کیا ہے؟ سسرال سے آئے. کفن بھی آئے تو میکے سے آئے. یہ سب انتہائی سب جہالت والی چیزیں ہیں. ان سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال تو یہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم چچا، سب سے اہم چچا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کے سب سے اہم چچا ابو طالب ہیں. آپ کے سب سے اہم چچا کون تھے؟ حمزہ بن عبد المطلب، جن سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. اور ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ اور غم اور رنج پہنچا تھا. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کیسے حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا گیا، کیسے قتل کیا گیا. باقاعدہ یہ ٹارگٹ میں تھے. حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹارگٹ میں تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وحشی بن حرب خود بیان کرتے رضی اللہ عنہ وارضا، جو بعد میں مسلم ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ طعیمہ بن عدی جو غزوہ بدر میں کافروں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے، طعیمہ بن عدی جو کافروں کی جانب سے غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو حمزہ
بن عبد المطلب نے جہنم میں پہنچا دیا تھا، یعنی قتل کر دیا تھا. تو ایما بن عدی کو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا. تو جبیر بن مطعم بن عدی، جبیر بن مطعم بن عدی نے، جن کے یہاں غلام تھے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وحشی بن حرب کیا ہے؟ غلام تھے کن کے یہاں؟ جبیر بن مطعم بن عدی. اور کس کو مارا گیا تھا بدر میں؟ طعیمہ بن عدی کو. تو جبیر کے کون ہوتے ہیں؟ چچا ہوتے ہیں طعیمہ بن عدی. جبیر کے چچا ہوتے ہیں طعیمہ بن عدی. جبیر ابن مطعم بن عدی نے وحشی بن حرب سے کہا، جو ان کے ہاں غلام تھے، کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دیتے ہو تو تم آزاد ہو. اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو کیا ہے؟ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. کہتے ہیں کہ میں صرف اسی مقصد کے لیے کافروں کے ساتھ میدان احد میں آیا، مجھے کسی اور سے لڑنا نہیں تھا، کسی دوسرے مسلمان سے کوئی واسطہ میرا نہیں تھا. میں صرف ایک آدمی کو مکے سے مدینے قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آیا تھا. وہ بھی کس مقصد کے لیے؟ اپنی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. کیونکہ جبیر ابن مطعم ابن عدی نے کہا، ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، اگر تم نے میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دیا، حمزہ نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، اگر تم نے میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کیا ہے؟ آزاد ہو. کہتے ہیں کہ پھر میں لوگوں کے ساتھ نکلا اور جنگ ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی، میں صرف ایک ہی آدمی کو تلاش کر رہا ہوں جس کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے. اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں، بڑی ہی بہادری کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. جب سب بندی ہو گئی تو سبا نکلا کافروں کی جانب سے اور کہا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. سبا ایک کافر نکلا میدان احد میں اور کہا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا. فخرج الیہ حمزۃ ابن عبد المطلب، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب نکلے اور کہا، اے سبا، تم اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو. بڑی سختی کے ساتھ کیا ہے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں سبا کا کام کیا ہے تمام کر دیا. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تو صرف ان کو تلاش کر رہا تھا، کم وہ مجھ سے قریب ہو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مجھ سے قریب ہو. فلما دنا منی رمیتہ بحربتی، جب حمزہ بن عبد المطلب جنگ کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے میں ایک جگہ چھپا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا. جب وہ مجھ سے قریب ہو گئے تو میں نے اپنے نیزے سے نشانہ ساد کر کے حمزہ بن عبد المطلب پر وار کیا. فَأَضَعُهَا فِي سُنَّتِي حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ وَرِكَيْهِ، کہتے ہیں کہ میں نے ناف کے نیچے نیزہ مارا اور بالکل نشانہ لگا کر کے وہ نیزہ ناف کے نیچے سے لگا اور پیچھے سورین کے راستے سے کیا ہے قال فكان ذاك العهد به، اور اسی سے ان کی موت ہوگی. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے ساتھ مصالحہ کیا گیا، جو کچھ کاٹنا تھا کاٹا وٹا گیا. فلما رجع الناس رجعت معهم، جب جنگ ختم ہو گئی تو میں بھی قریش کے ساتھ واپس مکہ آ گیا. فاقمت بمکہ حتى فشى فيها الاسلام، اور مکہ ہی میں رہا. یہ سن 3 ہجری کی بات ہے، 3 ہجری سے لے کے سن 8 ہجری تک 5 سال میں مکہ ہی میں رہا. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. ثم خرجت الى الطائف،
پھر میں جان بچا کر کے مکہ سے طائف نکل گیا. فارسلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا فقیل لی انه لا یہید الرسل. اب میں جان بچا بچا کر کہاں جاؤں؟ اب مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، طائف میں آیا ہوں، یہاں بھی لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو گئے، میں کفر کو لے کر کہاں پھرتا رہوں، کہاں کہاں جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول بڑے نرم دل ہوتے، تو کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے. ٹھیک ہے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے شخص کو قتل کیا ہے، لیکن تم جاؤ تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرنڈر کر دو وہاں خود کو، کہاں بھاگو گے، کہاں پھرو گے؟ کہتے ہیں فخرجت معهم حتى قدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسلمانوں کے جتھوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے گروہ کے ساتھ طائف سے مکہ آیا یا مدینہ آیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فلما رآنی قال انت وحشی، جب اللہ کے پیغمبر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم وحشی ہو. تو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں وحشی. تو آپ نے کہا انت قتلت حمزہ، تم نے ہی حمزہ کو قتل کیا ہے، تم نے ہی حمزہ کو قتل کیا ہے. تو میں نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر جو خبر آپ کو ملی ہے وہی صحیح ہے، میں نے ہی قتل کیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیسے تم نے میرے چچا کو قتل کیا؟ تو میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ساری رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہل تستطيع ان تغيب وجهك عني، تمہارا اسلام قبول ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تم اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر سکتے ہو؟ یہ دنیا میں پہلا اور آخری شخص وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ریکویسٹ اور درخواست کی آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ شہید کیے گئے، کتنے لوگ شہید کیے گئے، لیکن یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے وحشی بن حرب کے اسلام لانے کے بعد بھی کہا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تم اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھ سکتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم میرے سامنے نہ ہو؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخرجت، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس چلا گیا اور پھر میں نے آپ کو چہرہ کبھی اپنا نہیں دکھایا، پھر میں نے کبھی اللہ کے پیغمبر کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں آیا، اور اسی زمانے میں سن 11 ہجری کی بات ہے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ عروج پر تھا. تو میں نے کہا لأخرجن الی مسیلمہ، میں مسیلمہ الکذاب کو قتل کرنے کے لیے ضرور نکلوں گا. میں نے اسلام کے ایک سپہ سالار کو، ایک ہیرو کو میرے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کی شہادت ان کا ختم ہوا ہے. اب میں ایک ایسے شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، میں اس کو قتل کر کے اپنے اس گلٹی کو کچھ کم کروں گا، اپنے اس احساس کو کیا ہے کم کروں گا. لعلی اقتلہ فوقافی ابی حمزہ، ہو سکتا ہے میں اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے کیا ہے کچھ بدلہ ہو جائے گا. تو میں لوگوں کے ساتھ نکلا اور یہاں بھی ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ایک اہم شخص مسیلمہ کذاب ہے، اس کو پایا اور پہلے ہی سے یہ تیر چلانے میں اور نیزہ مارنے میں نشانے میں بڑا پختہ تھے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں فرمیتہ بحربتی، یا پھر میں نے اس کو مسیلمہ کذاب کو نیزہ مارا فاضا بین ثدییہ حتی خرجت من بین کتفیہ، ایک طرف سے مارا تو دوسری طرف سے کیا ہے نکل گیا، سینے سے مارا تو پیچھے سے نکل گیا، بالکل نشانہ ساتھ کر کے انتہائی شدت اور طاقت سے مارا. اور اس کے بعد ایک انصاری صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر پل پڑے، یعنی اصل حملہ انہوں نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ایک انصاری صحابی بھی اپنی تلوار کے ساتھ کیا اس پر ٹوٹ پڑے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کا کام مسیلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فقالت جاریت علی ظہر بیت، ایک بچی جو چھت پہ سوار تھی، چھت پہ تھی،
وہ کہتی ہے کہ واہ امیر المومنین قتلہ العبد الاسود، امیر المومنین یعنی اس کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، مسیلمہ کذاب کو، اس کو ایک کالے کلوٹے غلام نے قتل کر دیا ہے، کالے کلوٹے شخص نے قتل کر دیا ہے۔ اور یہ واضح دلیل ہے کہ وحشی بن حرب چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے نا، تو کالے کلوٹے تھے رضی اللہ عنہ وارضا، تو ان کے ذریعے سے کیا ہے مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا۔ اصل میں یہ الگ بات ہے کہ اس قتل میں ان کے ساتھ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور معاون شریک رہے، لیکن اصل قتل کیا ہے انہی کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو ظاہر ادب اور احترام ہی کے ساتھ نام لینا ضروری، کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے اسلام کو بہتر بھی بنایا، ایسے نہیں کہ بس اسلام میں، بلکہ اس بات کا احساس رہا، لیکن ایک تقدیر تھی، ایک معاملہ تھا جو ہو چکا، ورنہ انہیں اس بات کو خوب ریئلائز کر رہے تھے، خوب محسوس کر رہے تھے کہ میرے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچی ہے، میرے ذریعے سے اسلام کے ایک سپہ سالار ہیرو کا قتل ہو گیا، اس لیے ایک موقع کی تلاش میں تھے، اور یہ سب سے بڑا موقع ملا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے انہوں نے کیا ہے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور زمانے تک کیا ہے وہ بحیات بھی رہے۔ حمص ایک جگہ ہے سوریا کے اندر، شام کے اندر، وہیں پر وہ ٹھہرے رہے اور وہیں پر ان کی وفات وغیرہ بھی ہوئی۔ اب ایک معاملہ ذکر کیا جاتا ہے ظاہر اس جنگ کے اندر کہ مسئلہ تو ہوا ہے، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کاٹے گئے، ناک وغیرہ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی، اس سے انکار نہیں، لیکن ایک چیز جو مشہور ہے مسند احمد کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی، ہند یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ اس جنگ میں تھی، اس سے انکار نہیں، اور بڑا خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے پیٹ کو چاک کیا اور اس سے یعنی کلیجی وغیرہ نکالی اور اس کو چبایا اور نہیں چبا سکی، یہ جو مشہور ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزہ النار، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کچھ حصہ جہنم میں داخل ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی کیا ہے اس پہ کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کیا ہے مسلمان ہو گئی اور بہترین مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی اور بہترین مسلمان ہو گئی رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میرے شوہر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخیل آدمی، وہ مجھ کو میری اولاد کو اتنا نہیں دیتے جو کافی ہو، کیا میں ان کے پاکٹ میں سے ان کی جیب میں سے لے سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خذیھا بالمعروف ما یکفیکی وولدکی، معروف اور دستور کے مطابق جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو، ان کی اجازت کے بغیر لے لو۔ یہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سوال کرنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ تو یہ جو مسند احمد میں الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کچھ بھی حصہ جہنم میں داخل کرنے والا نہیں ہے، یعنی اگر انہوں نے کھا لیا، کنہوں نے؟ ہند نے، تو کیا ہے وہ حصہ کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی، تو حصہ بھی کیا ہے جہنم میں ہوگا۔ اس لیے بھی یہ متن میں بھی اس کی گڑبڑی ہے اور حدیث میں بھی گڑبڑی ہے۔ شعبی اس کو بیان کرتے بڑے مشہور تابعی ہیں عبداللہ بن مسعود سے، لیکن ان کا سننا عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عطا بن صائب ایک راوی ہیں، وہ بھی اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، دو جگہ پر کمی موجود ہے، اس لیے صحیح بات یہ روایت منقطع ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ مسلح کرنے کا، مسلح کیا گیا تو ٹکڑے کیے گئے تھے، یہ بات درست اور صحیح ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں تھی، اور پھر یہ کہ مروت کے خلاف ہے، یہ مطلب یہ آسان نہیں کسی عورت کے لیے، عورت کا دل کیا ہے کمزور ہوتا ہے نا، عورت کے دل کمزور ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی جو وفات پا چکا ہو پھر اس کو ٹکڑے کرے، اس کے کلیجے کو نکالے پھر کھائے، یہ آسان کام ایک خاتون کے لیے بہرحال
نہیں ہے. تو ان تمام بنیادوں پر یہ جو مشہور ہے اور عام طور سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ واقعہ درست اور صحیح نہیں ہے، واقعہ درست اور صحیح نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. ایک بڑا حصہ اللہ کی توفیق سے ہم کور کر چکے ہیں سیرت کا بھی، اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو آئندہ جو درس ہوگا وہ غزوہ احد کے متعلق آخری درس ہوگا، اور اس طریقے سے دوسرا حصہ اس کے بعد والا ہم اللہ نے چاہا تو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے. جی، جو نیکی کے تعلق سے آپ بولے تھے جی کہ نیکیاں جو ہے برباد یا ہو جائیں گے، تو جی ان کو کیسا بچایا جائے؟ کیا ایسا طریقہ کار ہے جو نیکیوں کو جو ہے مطلب بچا سکتے ہیں، اور کن چیزوں سے نیکیاں برباد ہو جائیں؟ بہت خوب. کچھ چیزیں تو آپ ذکر ہو چکی ہیں، جیسے آپ جان چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے، یہ احسان کرتا ہے، اور احسان کرنے کے بعد جتلا دیتا ہے تو کیا ہے؟ برباد ہو گیا. جتنی بھی چیزیں احسان سے متعلق ہے سب کیا ہے؟ برباد ہو گئی. کوئی بھی عمل کرتا ہے جس میں ریا پا جائے سب برباد ہو جائے. اور اگر جتنے بھی اعمال اس نے کیے ہیں شرک کر دیتا ہے تو سارے کے سارے کیا ہے؟ برباد ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بدعات سے بہت سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اس انداز میں کر دینا کہ کسی اور کو بڑا بنا دیا جائے، کسی اور کی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی کر دی جائے، اس سے بھی خطرہ ہے کہ پورے اعمال کیا ہے؟ برباد ہو جائے. ایسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی وجہ سے، کون سے عمل کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور ایسے کون سا عمل ہمارا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے، جس کی بنیاد پہ ہم جہنم میں داخل ہو جائیں. جیسے ایک عورت کا کتے کو دودھ پلا دینا، کتے کو پانی پلا دینا، اللہ کے ہاں یہ بھاگے عمل اور جنت میں داخل ہو گئی. اور پڑھی لکھی خاتون، نیک اور عبادت گزار خاتون کا بلی کو تنگ کرنا، اس کو بھوکا مار دینا، یہ عمل اللہ کے ہاں ناگوار گزرا اور اس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا. تو سب سے پہلے تو اس بات کی فکر ہو کہ کوئی عمل قبول کیسے ہو، وہ عمل بنے کب، وہ نیکی بنے کب، وہ اسٹور کب ہو. کیونکہ ایسے بہت ساری جگہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز پہ لگاتے ہیں نشانہ اور نشانہ صحیح نہیں ہے تو وہ پہنچی نہیں وہ چیز وہاں پہ. جیسے آپ اگر رمی کر رہے ہیں، اگر وہاں نہ مارے، عہدج کے اندر نہ آئے اور ادھر ادھر آپ کی چلی جائے تو شمار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں. اور اس کے لیے دو بنیادی شرطیں کہ وہ اللہ کے لیے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو. سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. یہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کو ضائع اور برباد ہونے سے بچایا جائے. ریا وغیرہ نہ ہو، نبوت نہ ہو، احسان نہ ہو، ہیں اپنے عمل پہ تکبر اور گھمنڈ نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، بار بار اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو محفوظ کر لے، اس کو قبول فرما لے. اس طرح کی چیزیں کی جائے. یہ فکر جب ہوگی انشاءاللہ تو اعمال انسان کے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. یہ بہت یقیناً یہ خطرے والی بات ہے کہ اعمال ہم کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسٹور اگر نہ ہو رہے ہوں، جمع نہ ہو رہے ہوں، تو بڑا نقصان کا سودا قیامت کے دن ہو سکتا ہے. تو یہ چند چیزیں جس پر ہمیں توجہ دی جانی چاہیے. جب یہ سب ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں نیکیوں کے کرنے کے بعد وہ خود بخود کیا ہے ختم ہو جائیں گے. آدمی اپنی نیکیوں کو ڈھکے چھپے انداز میں کرے گا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، ریا نمود نہ ہو. ریا نمود کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی پیدا ہوتا ہے نا. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آ جاتا ہے تو آپ نماز کو بہتر بنانا شروع کر دیا، ریا آ گئی. یہ آ سکتی ہے. رات کی نماز کا معاملہ ہے. سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ نماز میں ہوتے تھے، اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے، آہٹ مل جاتی تھی تو نماز کو مکمل کر کے بستر پہ چلے جاتے تھے تاکہ سامنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. ابھی ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہوتا ہے تو جلدی سے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی سامنے والا جانے کہ میں بڑا نمازی. کتنا فرق ہو گیا ہے. تو عبادات کو چھپایا جائے، تنہائی میں جو عبادات کی جا سکتی ہے اس کو تنہائی میں کیا جائے، ہے نا. اور نوافل وغیرہ سنتیں وغیرہ گھروں میں پڑھی جائیں. یہ بہت بہتر راستہ ہے محفوظ رکھنے کا، کیونکہ اگر یہاں پڑھیں گے 4 لوگ دیکھیں گے
اور اگر آپ کو لگے گا 4 لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بہتر بنانا شروع کر دیں گے. یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کہ خاص طور سے انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے متقی وہی سے قبول فرماتا ہے. سلف جب اس آیت کو پڑھتے تھے رونے لگتے تھے کہ اگر ہم متقی نہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اگر آپ کی عبادتوں میں لچک ہے نا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں. ذرہ برابر بھی لچک ہے تو قبول نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معاملہ نہیں کہ چلو بھائی ماشاء اللہ تھا، نہیں، مکمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے. بے شک کرنا سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. تو یہ فکر اگر ہو جائے گی تو دیکھیں کتنی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، واہیات چیزیں ہیں، ان کی باتوں کی اتنی قدر ہے وغیرہ وغیرہ، سب خود بخود کیا ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ وہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء ڈرتے تھے. بڑے بڑے ائمہ اور علماء کیا ہے؟ ڈرتے تھے کہ ان کا یہ وہ عمل قبول نہ ہو. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان کے بارے میں کہ یہ لوگ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کے لیے، جو کچھ ہو سکتا ہے سب دیتے ہیں، کرتے ہیں. وقلوبهم وجلہ. اس کے بعد ان کا دل کیا ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے. سوچیں کن کے بارے میں؟ صحابہ ہیں. صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اور لوگوں کے بارے میں نازل ہو رہی ہے کہ جو کچھ بن پڑتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور اس کے وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل کیا ہے؟ ڈرے ہوئے. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پہ گزری تو رک گئی، ٹھہر گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی، اس آیت میں جن کا ذکر ہے اہم یشربون الخمر، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں کیا یہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ ترمذی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے نا جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا ابنۃ الصدیق، تعجب کرتے ہوئے، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ہم یصلون ویتصدقون ویصومون، یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہیں. وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلْ مِنْهُمْ، اور پھر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ عبادت ان کی اللہ کے ہاں قبول. چوری کرنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ. اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کی فکر، اس کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. وَإِيَّاكُمْ. تو اپنے مال سے کفن کا کام کرنا ہے. لیڈیز کے لیے تو شوہر کا کرنا ہے. کوئی لیڈیز ایسی لائیے جس کے پاس کپڑے نہ ہوں. اگر آپ کی بیگم گن کر بتا دیں میرے پاس کتنے کپڑے ہیں اس وقت، یعنی آسانی سے فون کر کے معلوم کیجیے، نہیں بتا پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا کشادہ ہو گیا اس وقت کہ یہ سب کہا ہی نہیں جا سکتا. بہت اللہ کا شکر، جتنا کی ادا کیا جائے کم ہے. ایک آدمی اس وقت اپنے کپڑے گن نہیں پاتا ہے. اب اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں کم ہی لوگ ہوں گے جو اپنے کپڑوں کی کوانٹٹی کا علم رکھتے ہوں گے کہ میرے پاس 5 جوڑے ہیں، 10 جوڑے ہیں. اتنے ہیں. نہ کلر کا علم ہے نہ کپڑوں کی کوانٹٹی کا علم ہے. اب اس سے اندازہ لگایا کہ اللہ کا فضل کتنا کشادہ ہے. تو جو ہے جو عورت فوت ہو جائے اسی کپڑے میں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جو کپڑے وہ پہنی اسی میں اس کو کفن دے دیا جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سفید لے کر کے آئے جو مارکیٹ اور بازار میں، ضروری نہیں ہے کہ کفن اسی میں دیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. تو کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا جس میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا. اور کتنے صحابہ کو نہیں تھا، یعنی قمیص، یہ جو قمیص ہوتی ہے یہ نہیں تھا، ایسے قمیص ہے جو اسی لیے، اور پگڑی نہیں تھی. 3 کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا. تو اگر اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، یہ ضرور اچھی بات ہے. لیکن نہیں ہے کسی کے پاس تو ایک کپڑے میں کفنا دیجیے. ایک ہی چادر اگر ہے اسی میں آپ لپیٹ کر کے دفن کر دیجیے، کسی سے مانگنے مت جائیے. اگر کسی عورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہے جس میں اس کو کفنایا جا سکتا ہے تو اسی میں کفن دے دیں. ایک ہی چادر ہے اسی میں لپیٹ کر کے کفن دے دیجیے. یہ تو نارمل معاملہ تھا صحابہ کرام کے وہاں. اب ہمارے پاس چونکہ اتنا اللہ نے دے دیا اس لیے خیال
آ جاتا ہے کہ ایسا ہے، ورنہ نارمل چیزیں تھیں. ابھی غزوہ بدر میں انشاءاللہ تھوڑا ذکر کروں گا اس پر کہ ایک ایک صحابہ کے پاس ایک ایک چادر ہوتی، ایک چادر تھی، ایک کفن، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے کر رہے تھے. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ایک کفن میں کئی لوگوں کو کفنایا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی میں سب لوگوں کو لپیٹ دیا گیا، نہیں، اسی کپڑے کے ٹکڑے کیے گئے، 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے کیے گئے اور پھر ایک ایک کو کفنایا گیا، جو حصہ ضروری تھا اس کو چھپایا گیا. جیسے ایک قبر کے اندر 2 3 3 لوگوں کو رکھا گیا، ایسے ہی ایک چادر اگر ہے اور چادر نہیں ہے تو کیا کیا گیا کہ اس چادر کے ٹکڑے کر کر کے 2 3 3 لوگوں کو دیے گئے. جیسے یہاں ابھی ہوا کہ جو 2 چادریں آئی تو پھر کیا ہے، ایک انصاری صحابی کو ان کے پاس کوئی کچھ نہیں تھا، ان کو دے دی گئی، اور دوسری حمزہ بن عبد المطلب کو. یہ عام معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، معاملہ تھا. اب لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا کشادہ ہے، تو اس وقت خاتون میں اگر کسی خاتون کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھائی اس کے پھر اپنے شوہر کے مال، اولاد کا مال، کوئی مسئلہ نہیں، اولاد کا مال استعمال کر لے. لیکن ایسا شاید شاذ و نادر ہو. اگر نہیں ہے تو جو کپڑے پہنتی ہے اسی میں کفن دے دیے گئے، جو چادر اوڑھتی ہے اسی کو وہی اسی میں کر. ایسا ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ سے جو سفید کلر کا ہے وہی لے کر آئے، کسی بھی کلر میں کفنایا جا سکتا. افضل اور بہتر ہے کہ سفید کلر کا ہو، اور بہت اچھا کفن بھی دینے کی ضرورت نہیں، میڈیم اور متوسط ہونا چاہیے. تو میرے اپنے علم میں ایسا نہیں، اگر کہیں ہے تو پھر انتظام اس کا کیا جائے گا، ظاہر ہے. زعفران، زعفرانی کلر ان کا کپڑا جو تھا کفن کا، ان کو پہننے کا کپڑا تھا زعفرانی رنگ کا. کن کا؟ جی جی، ایک دم زعفرانی نہیں رہا ہوگا، دیکھیں، کیونکہ جو گلوا رنگ ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن پرانے کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بھی تھا کسی میں مجھ کو کفن دیا جائے. اب اسی طرح سے آدمی خود ہی اپنی زندگی میں اپنے کفن کا انتظام کر لے، لا کے رکھ لیتے ہیں کسی کو اس طریقے سے یہ ہو، یا آدمی کہہ کر جائے مجھے اسی کفن میں کفن دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ کہہ دے کہ فلاں لوگ غسل دے، فلاں جگہ تدفین کی جائے اگر کوئی قریب کی جگہ ہو. اس طرح کی تمام چیزیں بہت ضروری ہے کہ آدمی وصیت کر دے، کیونکہ ہم لوگ جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس میں تو سب بدعت و خرافات ہے. اور آدمی کا یہ آخری پورا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے سنت کے مطابق ہو جائے، ہے نا، سنت کے مطابق ہو جائے. ایسی قبرستان میں دفن ہونے کی کوشش کیجئے جہاں پر قبر وغیرہ نہ ہوں، لمبے گنبد وغیرہ نہ لگائے گئے ہوں، جو توحید والوں کی قبریں ہیں وہاں پر تدفین ہو جائے. اور ایسے ہی لوگ غسل وغیرہ کا انتظام کر دیں، ایسے ہی لوگ یہ ساری کی ساری انتظام کر دیں. اسی طریقے سے جلدی سے جلد آپ کو دفن کر دیں. یہ سب آدمی کو وصیت کر کے رکھنا چاہیے، ورنہ کتنے کتنے دن رکھے رہ جاتے ہیں فریج میں اور ثلاجے میں، ہے نا. جیسے یہاں خاص طور سے جو لوگ یہاں رہتے ہیں، اب اس میں کتنے لوگ کیا ہے فوت، کبھی موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے کہ کس کو یہاں مرنا، وہاں مرنا، کہاں مرنا. تو کم سے کم یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھیں، ورنہ آپ فوت ہو جائیں گے 15 دن ثلاجے میں پڑے رہیں گے. ہاں نہیں، آپ کہہ دیجیے کہ جہاں آپ کی وفات ہو جائے وہاں آپ کی تدفین کر دی جائے، جہاں آپ کی وفات ہو وہیں تدفین کر دی جائے. جو لوگ آ سکتے ہیں وہاں سے آگے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواہ مخواہ اس کو یہاں سے وہ پورا تیار کیا جائے پھر بھیجا جائے، کتنے کتنے دن لگ جاتے ہیں، اور سارے لوگوں کے لیے مشقت اور تکلیف. اور جب تک میت رکھی رہتی ہے آدمی سکون نہیں پاتا، جب تدفین کر لیتے ہیں نا تو اس وقت سے غم ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی نیچرل طبیعی اور فطری چیز ہے کہ جب ہم تدفین کر دیتے ہیں نا، تدفین کے بعد پھر غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک جو ہے میت پڑی رہتی ہے تب تک آدمی پریشان رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، اگر وہ نیک آدمی تو جلدی اس کو نیکی کی جگہ میں پہنچا دو تاکہ وہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ شروع ہو جائے. اور اگر برا آدمی ہے تو جلدی سے اس کو اپنے گھر سے نکالو. یہ طریقہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اگر آدمی نیک ہے تو جلدی کیا اس کو پہنچاؤ، اور کہتا بھی ہے میت کہ جلدی جلدی لے چلو، قال قدمونی قدمونی، کہتا ہے جلدی لے چلو مجھ کو، کیونکہ جیسے قبر کے اندر داخل کیا گیا وہ تو اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ خیر کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. مومن آدمی کی موت ہی سے تو آرام کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور کافر آدمی اور بدبخت آدمی کی موت سے ہی تکلیف شروع ہوتی ہے. یہ تو ایمان ہونا چاہیے ہمارا.
کہ جیسے ہماری روح نکلتی ہے نا، روح نکلتے ہی آرام کی لائف ہماری شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ، ہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ بلکہ جو فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں نا، وہ کیا کے کہتے ہیں کس طریقے سے، کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں، ابھی آپ ہماری سانس چل رہی ہوتی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، شعور میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اخرجی ایتها النفس المطمئنہ، ایتها النفس طیبہ، اے پاکیزہ روح، اے مبارک روح، روح نکل پیار سے۔ ملک الموت کیسے کہتے ہیں؟ پیار سے کہتے ہیں، اے مبارک روح، اے پاکیزہ روح نکل تو۔ کہاں؟ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف نکل تم۔ اور جیسے ہی روح نکلتی ہے، ملک الموت ہاتھ میں لیتے ہیں، فرشتے جو پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ملک الموت تو بعد میں آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، پہلے سے فرشتے جو جنت کے کفن وغیرہ لے کر آئے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے جو اہل ایمان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس حنوت من حنوت الجنہ واقفان من کفن الجنہ، جنت کے کفن میں سے کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، پورا معطر ہوتا ہے وہ کفن ان کا۔ اور جیسے ہی ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں، لم یترکوا طرفۃ عین، پلک جھپکنے تک بھی ان کے پاس رہنے نہیں دیتے، اور وہ فرشتے جو کفن لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ لے کر کے اس میں لپیٹ کر کے پھر بڑی عزت کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، اور اتنی خوشبو پھوٹتی ہے اس سے کہ پوری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب یہاں سے نکلتے ہیں لے کر کے زمین سے، تو آسمان تک جتنے بھی فرشتے ملتے ہیں سب موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم کرتے رہتے ہیں، سب دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کا پہلا دروازہ کھلتا ہے، وہاں کے فرشتے موسٹ ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں اس روح کو فدا کرنے کے لیے، پھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے آسمان کا، پھر وہاں سے وہاں کے جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں وہ تیسرے آسمان تک لے جاتے ہیں فدا کرنے کے لیے، اس طریقے سے ساتواں آسمان تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی روح کو، اس کے اعمال کو الین میں لکھ دو، الین میں لکھ دو، پھر اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو مرنے سے پہلے مومن آدمی کیا ہے، جان کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جان لیتا ہے کہ میں نے نقصان کا سودا نہیں کیا، میں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اور ساری دنیا کو ٹھکرا کر کے میں نے کیا کیا، یہ نفع کا سودا کیا ہے۔ اور ایسے ہی بدبخت آدمی، کافر آدمی، منافق آدمی اپنے انجام کو جان کر کے اس دنیا کو جب چھوڑ رہا ہوتا تو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا، اس ایسی چیز کے لیے میں نے پوری زندگی اپنی تباہ و برباد کر دی۔ اللہم اجعلنا منہم، ان لوگوں میں سے اللہ ہمیں بنائے جن کی روح اس طریقے سے قبض کی جائے جن کو بشارت اور خوشخبری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ مومن آدمی کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہی کیا ہے، نعمتوں کا سے مالا مال ہونا، اس لیے کسی کی وفات ہو تو اس کی وفات میں جلدی کرنا چاہیے، تدفین و تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ چلیں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اتار کے گئے تھے عبداللہ بن ابی سے، عبداللہ بن ابی کو جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی قمیص دی تھی، وہ اس لیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ قیدی بنائے گئے تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور کسی کے ماپ کے کپڑے ان کو آتے نہیں تھے، وہ بہت لمبے ترنگے تھے، تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی ہی کی قمیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آئی تھی۔ تو دو وجہ سے، ایک تو اس کا مکافہ اور بدلہ آپ نے اپنی قمیص دے کر عطا کیا، اور دوسرے ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ وہ ایمان والے تھے، تو ان کا دل رکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، عبداللہ بن ابی کو پہنائی تھی ان کے کفن کے طور پر۔ ویسا کسی وفات ہو جائے تو اس کے جو مال میں جو کیا جو تقسیم کرتے ہیں وراثت، کب تک ٹائم ہے، کتنا ٹائم میں تقسیم کرنا چاہیے؟ جس قدر جلدی ہو سکے، اگر اس کے ذمے قرض وغیرہ نہیں ہے اور وصیت وغیرہ نہیں کر رکھی ہے انہوں نے، سب ادا ہو گیا ہے، تو میراث فوراً تقسیم ہو جائے، اس کے لیے 3 دن کے سوگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن، اگر سب لوگ راضی ہیں سارے پارٹنر تو ڈیلے کیا جاتا ہے، اگر راضی نہیں ہے ایک بھی آدمی کہتا ہے نہیں مجھ کو چاہیے،
تو اس کا حق فوراً اس کو دیا جائے گا. تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس میں. بارک اللہ فیک. دنیا میں گزر ہے. اس انڈیا میں تو پشت پشت ختم ہو جاتی ہے, بڑھتا نہیں ہے. ابھی کلاسز چل رہے ہیں, مطلب شروع ہوا ہے گروپ کے حساب سے, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, شان نزول کے حساب سے اٹینڈ کر سکتے ہیں اور پھر بیان کر سکتے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں کیا وہ قرآن کے اسپیشلسٹ ہیں, ماہر ہیں, علماء ہیں, مفسرین ہیں یا نہیں. سوال کا جواب دیجیے. خلاص پھر ایسے لوگوں سے جو اس کے اہل نہ ہوں ان سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. قرآن جیسی کتاب کا علم, تفسیر کا علم یا اور مشکل کا علم کو علماء سے حاصل کیجیے. جیسے آپ کسی عالم کے پاس ڈاکٹری علاج کرانے نہیں جاتے ہیں, نقشہ بنوانے نہیں جاتے ہیں, ایسے کسی انجینئر اور ڈاکٹر کے پاس قرآن اور حدیث پڑھنے بھی مت جائیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کریں گے. جن کو خود ابھی ضرورت ہے پڑھنے کی, جو بنیادی علوم سے واقف نہیں ہے قرآن اور حدیث سے, اور چند کتابوں کو اور چند اوراق کو پڑھ کر کے وہ درس دینے لگ جائیں, یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. ان کو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. علم امانت ہے, علم امانت ہے. اگر آپ کی یہ کمی اور کوتاہی کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہوں گے, سب کا بوجھ قیامت کی دن آپ اٹھائیں گے. مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ بعض انجینئر, ڈاکٹر اور کمپنیوں میں کام کرنے والے اور مستقل اسی میں مشغول رہنے والے افراد جو ہے درس قرآن دیا کرتے ہیں, درس قرآن دیتے ہیں. وہ بھی قرآن کا درس, ایسا بھی نہیں کہ کوئی عام کتاب ہو کہ چلو بھائی چھوٹی موٹی کوئی کتاب پڑھ رہے آپس میں تو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ العلم عند الاصاغر, کہ آدمی علم کو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے تلاش کرے گا. علماء نہیں ہے دنیا میں جن سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے پاس جانے کی؟ ان کو خود جانا چاہیے علماء کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے. اور علم کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علم کو نہیں چھین لے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. اور جب علماء نہیں رہ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ اور لیڈر بنا لیں گے, ان سے مسئلے پوچھیں گے بغیر علم کے, وہ جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو علم علماء سے حاصل کیجیے, علم علماء سے حاصل کیجیے. اور کبھی بھی قلت اور کثرت کی بنیاد پہ فیصلے مت کیجیے کہ ہاں فلاں کے درس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو درست اور صحیح ہوگا. قطعاً نہیں. حق والے, حق کے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے رہے. کیا ہے اپنے واسطے جنرلی؟ اگر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تفسیر کا علم یہ ایک اعلیٰ علم ہے, یہاں سے شروعات نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ نے توحید کی بنیادی چیزیں سیکھ لی؟ کیا توحید کی قسمیں معلوم ہو گئی آپ کو؟ کیا شرک آپ کو معلوم ہوا؟ کیا وضو نماز کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا؟ کیا روزمرہ کی بنیادی چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی؟ یہ سب کے بعد مرحلہ آتا ہے تفسیر کا, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے کا. لیکن یہ کہ ایک آدمی ابتدائی تفسیر سے کر رہا ہو, پوری زندگی میں پورے علماء کی تاریخ پڑھ لیجیے, کبھی یہ طریقہ نہیں رہا علم سیکھنے اور سکھانے کا, کبھی بھی نہیں رہا ہے. ایک بگننگ آدمی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, نیا طالب علم ہے, تو وہ بنیادی چیزوں سے پہلے شروعات کرتا ہے, تب اس کے بعد جا کر کے تفسیر کا مرحلہ آتا ہے. آپ کبھی دیکھیں کسی بھی جامعات میں چلے جائیے, کسی بھی جامعہ میں ایل کے جی یو کے جی میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے؟ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ جا کے معلوم کیجیے کہ کس لیول میں جا کے تفسیر پڑھائی جاتی ہے, کس لیول میں جا کے حدیث پڑھائی جاتی ہے. تو جو لوگ سیلیبس اتنے دینے سے پڑھا رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں. چاہتے ہیں تو پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. نہ یہ کہ آپ تفسیر سے ابتدا اور شروعات کر رہے ہیں. اور تفسیر وغیرہ کا جو درس دینے کا معاملہ رہا ہے یہ نبوی طریقہ نہیں رہا ہے, ورنہ سلف صالحین میں تھا. سلف صالحین کے ہاں پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ کہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھائی جاتی تھی, حدیث کا درس ہوتا تھا. اور حدیث کے درس دینے میں تمام آیات آ جایا کرتی تھی. ایک آدمی تفسیر کا درس دے رہا, اس کو حدیث کے بارے میں کچھ معلومات نہیں, تفسیر کے پرنسپل اور اصول نہیں معلوم ہے.
تفسیر کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری وہ نہیں معلوم ہے، کیسے ایک آدمی تفسیر بیان کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، چند اردو کتابوں یا انگریزی کتابوں کو پڑھ کر کے درس دیتے ہیں. اور میرے اپنے علم کی حد تک اردو اور انگریزی زبانوں میں کوئی ایسی اتھینٹک تفسیر وغیرہ نہیں ہے کہ جس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. آج بھی اصل علم عربی زبان میں ہے، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں ٹرانسلیشن میں آ گئی ہیں. پھر وہ ایک جو ترجمہ بھی کیا گیا ہے اس کا، جن کتابوں کا جیسے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو اب تفسیر ابن کثیر میں کئی ضعیف اور موضوع روایات ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اب وہ اگر آدمی حدیث پڑھتا ہے، اس کے پرنسپل سے واقف ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی امام ابن کثیر کہتے ہیں حدیث غریب ہے. حدیث غریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث معلق ہے، یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث مضطرب ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث شاذ ہے. یہ سب اصطلاحات جب آپ ان کو نہیں جانیں گے تو آپ کو لگے گا یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. اس لیے ان چیزوں کا علم بہت ضروری ہے کہ علماء سے حاصل کیا جائے. اگر آپ کوئی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی علماء کے ساتھ مل کر کے پڑھیں، اسی میں برکت ہے. صرف کتابوں سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اصلاح سے زیادہ فتنہ پھیلاتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمیشہ علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے کہ ہاں ایک آدمی صرف کتابوں کو پڑھ کر کے بڑا عالم بن جائے، ایسا نہیں. ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے. آج بھی یہی طریقے ہیں کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تب آپ کو مختلف قسم کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پھر ان سے اخلاق ہے، کردار ہے، آپ کے ڈاؤٹ ہے، شبہات ہے، سب اس کا وہ حل ہوتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، درس قرآن کے نام پر کہ چند ایموشنل گفتگو کر لی جاتی ہے. ظاہر ہو ایسا تو ہے نہیں کہ تفسیر کے طور پہ پڑھائی جاتی ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ اسی لیے اگر آپ پڑھ بھی لے جائیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیا طریقے بیان کیے گئے ہیں. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. سعید ابن مسیب سید التابعین، جب ان سے تفسیر کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، جیسے انہوں نے سنا نہ ہو، یعنی جواب دینے سے اتنا بچتے تھے. ایسا آدمی جو بالکل اس سے واقف نہ ہو، عربی زبان پہ اس کی دسترس نہ ہو، لغہ پہ اس کی پکڑ نہ ہو، حدیث پہ نہ ہو، تفسیر پہ نہ ہو، صرف بھی اس کی جانکاری نہ ہو. اب ایسے لوگ اگر تفسیر وغیرہ بیان کرتے ہیں تو یہ بہتر چیز نہیں ہے. کوئی عمدہ اور اہم کتاب لے کر کے اسی آپس میں پڑھیں تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کسی حد تک. اتنی بڑی بڑی کتابوں کو، اللہ کی کتاب کو آپ اگر بیٹھے ہوئے سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور یہ کمی کوتاہی آپ کے اپنے کم علمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، اگر یہ غلطی کرے تو علماء بھی دونوں غلطی میں فرق ہوتا ہے. دونوں، آپ کی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آپ پڑھے ہی نہیں اس لیے غلطی کر رہے ہیں. علماء پڑھنے لکھنے کے بعد انسان ہونے کی حیثیت سے اجتہاد میں ان کی غلطی ہو رہی ہے، اور جو غلطیاں عام پبلک کرتی ہے وہ غلطی علماء نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب اس طرح کی یہاں مثال نہیں ہے کہ میں نمونے آپ کو دوں. صرف ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے قسم کا کفارہ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے پہلے صفحہ میں مینشن کیا ہے. یوٹیوب پہ تھا لیکن ڈیلیٹ کر دیا گیا وہ، ورنہ آپ کو پورا دکھا بھی دیتا. آئی پلس ٹی وی پہ جو پرائم ٹائم میں آتے تھے اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس محفوظ ہو. تو اس میں انہوں نے قسم کا کفارہ بیان کرتے ہوئے کہا فکفرتہ پہلے پڑھا. جانتے معنی کیا ہو گیا؟ فکفرتہ اور فکفارتہ کا کفارہ پینالٹی کو کہتے ہیں. فکفارتہ تو قسم کا کفارہ، فکفرتہ تو میں نے اس کو کافر کر دیا. تو اس میں قسم کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اوسط، یا ان کو کپڑا پہنائیں، اور تحریر رقبہ، یہ گردن آزاد. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، تحریر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا. اب وہ اتفاق سے پیشے سے وکیل تھے تو وکالت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے آج بھی، تحریر تحریر تحریر، ہے نا. تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یا پھر کچھ لے دے کر کے لکھا پڑھی کے ساتھ جو ہے معاملات کو طے تراوا کر لے، قسم کا کفارہ بیان کیا. تو یہ جو غلطی ہوئی جانتے کیوں ہوئی؟ یہ غلطی بیسک اور بنیادی نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی.
کہ آپ قرآن جگہ جگہ پڑھیں گے تو تحریر اور رقبہ کا مطلب تحریر کے معنی اردو میں لکھنے کے ہوتے ہیں، عربی میں آزاد کرنے کے ہوتے ہیں. حر، الحر بالحر، اس سے بنا ہوا. تو اب اس طرح کی جو غلطیاں یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ بیسکلی وہ بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی انہی چیزوں کی کا ذکر کرے، لوگوں کے درمیان بیان کرے، جس کو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے لیے معذرت کر دے. وہ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. تو علم علماء سے حاصل کیجیے کیونکہ یہ امانت ہے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.